الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جب امتحان لیا ابراہیم کا ان کے رب نے چند باتوں میں تو پس آپ کامیاب ہو گئے تو کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم آپ کو بنائیں گے لوگوں کا امام کہا میری اولاد میں سے بھی ہی کہا ہمارا وعدہ نہیں ہے ظالموں کے لیے جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کی ٹھہرائیے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ اور ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ کہ پاک رکھیں گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے ہے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے جب کہا حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے ہے اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنائیے یہاں کے رہنے والوں کو رزق دیجئے ہر قسم کی نفع والی چیز کا تو جو ان میں سے مانتا ہے اللہ کو اور آخرت کے دن کو کہا اللہ تعالیٰ نے جس نے انکار کیا ہم اس کو نفع دیں گے تھوڑا اور پھر ہم اس کو لے جائیں گے آگ کے عذاب کی طرف زبردستی اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب بلند کیا حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اور حضرت اسماعیل نے تو کہا اے ہمارے رب قبول کر لیجئے ہم سے
بے شک آپ کی ذات سننے والی ہے جاننے والی ہے۔ اے ہمارے رب بنائیے ہم کو تابع دار اپنا، اور میری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو تابع دار اپنا، اور ہمیں حج کے احکامات سکھا دیجئے اور ہماری طرف رجوع کیجئے۔ بے شک آپ کی ذات رجوع کرنے والی ہی رحم فرمانے والی ہے۔ اے ہمارے رب بھیجئے ان میں رسول جو انہی میں سے ہو، پڑھے ان پر آپ کی آیات کو اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک آپ کی ذات زبردست ہے، حکمتوں والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ سورۃ بقرہ پہلا پارے کا جو آخری رکوع ہے اس سے پہلا رکوع، اس کی تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے ایک بڑے پیارے بندے جن کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، جن کا اسم گرامی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کا باپ، جن کے نام پر قرآن مجید کی سورت ہے، سورت مبارکہ کا نام ہے سورت ابراہیم، جن کا بیٹا اللہ کا نبی ہے، جن کا اسم گرامی حضرت یعقوب ہے، اور جن کا پوتا جو ہے، جن کا بیٹا ان کا نام حضرت اسحاق ہے، اور پھر ان کا بیٹا جو پوتا ہے آپ کا جن کا نام حضرت یعقوب ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اور پھر ان کا بیٹا جن کا نام حضرت یوسف ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ یہ پورا انبیاء کا خاندان ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ سارا ایک لڑی ہے حضرات انبیاء کی اور انبیاء کے خاندان کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت خلیل اللہ کو بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے۔ بھلا حج کا تذکرہ ہو اور قربانی کا تذکرہ ہو اور اس میں حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ نہ ہو اور ان کا نام نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گزشتہ 2 جمعوں کے اندر حج کا تذکرہ ہوا، حج کے ارکان کا تذکرہ ہوا، حج کے احکامات کا تذکرہ ہوا۔ حجاج کرام ان کو جگہ جگہ حضرت خلیل اللہ کی یاد آئے گی جب اپنے ملک سے مکہ پاک پہنچیں گے اور اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، تو جب بیت اللہ کا طواف شروع کریں گے تو ساتھ ہی جگہ آئے گی جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ بیت اللہ کا جہاں طواف شروع ہوتا ہے، جہاں حجر اسود ہے، جس کونے میں بیت اللہ کا دروازہ ہے، بس ساتھ ہی اس کے آگے گزرتے ہوئے اگر آدمی بیت اللہ کے ساتھ ہے تو دائیں طرف ایک منارہ سا بنا ہوا چھوٹا سا، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی یاد آتی ہے۔ اس سے پہلے جب بیت اللہ کے اوپر نظر پڑتی ہے، بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے اور بیت اللہ کے بارے میں ذہن میں سوچتا ہے اور تصور کرتا ہے تو فوراً ذہن کے اندر آتا ہے اس کا بڑے خاندان کے ساتھ تعلق ہے، یعنی بیت اللہ کا، اس کی تعمیر کا ایک بڑے خاندان کے ساتھ تعلق ہے، اور انہوں نے باپ اور بیٹا نے بڑی قربانیوں کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور قرآن مجید نے اس تعمیر کا تذکرہ کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے علیہم الصلاۃ والتسلیمات، باپ مستری ہے اور بیٹا مزدور ہے، اور مستری بھی اللہ کا نبی ہے
اور بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ جس طرح وہ تعمیر بہت بڑی، تعمیر کرنے والے بھی اور تعمیر جو ہے اس کو اونچا کرنے والے بھی بہت بڑے ہیں، ان کا رتبہ اور مقام بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے تذکرے کے اندر جب بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے تو اللہ رب العزت کی ذات نے نام لے کر ان کا تذکرہ کیا۔ کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادوں پر اس کو بلند کیا اور تعمیر کیا اور تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر کہنے لگے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل اس کو قبول کر لیجئے۔ بیت اللہ کی تعمیر بہت پہلے سے، یہ زمین و آسمان، یہ سارا نظام اس کے بننے سے پہلے، انسانیت کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرات ملائکہ سے بیت اللہ کی تعمیر کرائی ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، اس زمین پر سب سے پہلا گھر، بکہ اور مکہ دونوں نام ہیں، مکہ شہر کے اندر اللہ کی ذات نے تعمیر کرایا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلا گھر اس زمین کے اوپر اللہ کا گھر جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی جب تعمیر ختم ہو گئی تو پھر اس کی تعمیر کو کرنے والے حضرت خلیل اللہ ہیں اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام حضرت اسماعیل ہے علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ یہ باپ اور بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ حجاج اکرام اور زائرین، ان کے ذہنوں کے اندر جب تصور بیت اللہ کا آتا ہے تو ساتھ ہی ذہن میں آتا ہے یہ وہ گھر ہے جس گھر کے بارے میں اللہ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں سے کہا کہ اے میرے نبیوں کی جماعت، میرے ہاں آنے والے لوگ، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے ان کے لیے حکم دیا گیا کیا کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کی صفائی کا اور ستھرائی کا اور طہارت کا اور پاکیزگی کا خیال کیجئے، اس لیے کہ اس کا طواف کرنے والے آئیں گے، یہاں پر اعتکاف کرنے والے آئیں گے اور یہاں آ کر نماز ادا کرنے والے آئیں گے۔ ان کے لیے، ہمارے ان مہمانوں کے لیے اللہ کی ذات نے اپنے بندوں میں سے باپ اور بیٹا جو دونوں اللہ کو پیارے، جن کا رتبہ اور مقام ہے، اور ایک اگر خلیل اللہ ہے تو دوسرا ذبیح اللہ ہے، اللہ کی ذات نے دونوں کا انتخاب کیا اور اللہ کی ذات نے کہہ دیا کہ اس کی تعمیر بھی کرنی ہے اور اس کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے۔ بیتی للطائفین، طاہر بیتی، میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود یعنی مسجد یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرما دیا۔ گزشتہ 2 جمعوں میں حج کا تذکرہ ہوا اور اس کے احکام کا تذکرہ ہوا۔ حج کے متعلقات کے اندر مختلف جگہوں پر جو آدمی ارکان ادا کرتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی پیاروں کی یاد ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا تذکرہ جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند آئے، اللہ نے کہہ دیا حجاج کرام جب تم نے حج کرنا ہے، زائرین کرام جب تم نے زیارت کے لیے آنا ہے، عمرہ کرنے والوں جب تم نے عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے، ہمارے ان مقدس ہستیوں والے اعمال اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ جب آدمی عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کرتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر کے صفا و مروہ کی طرف جاتا ہے، جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا ہو یا مروہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ آدمی اس صفا کے اوپر چڑھتا ہے اور بیت اللہ کی طرف نظر کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہوئے
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر نیچے کی طرف آتا ہے اور پھر مروہ کی طرف جا رہا ہے، اور زبان سے اپنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور کبریائی کا اور طہارت کا اور پاکیزگی کا تذکرہ ہے، تو تصورات کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی ابتدا حضرت خلیل اللہ کے خاندان سے ہوئی ہے۔ چنانچہ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والے اس کو امن والا بنائیے، اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ضروریات، ساری کی ساری ضروریات کا انتظام کر دیجیے۔ اور ساتھ یہ کیا کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسی جگہ پر میں نے ٹھہرایا ہے جہاں پر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ایسی جگہ پر میں نے ٹھہرایا ہے جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، وہاں پر کوئی کاشتکاری یا کوئی سبزے والی چیز نہیں ہے، لیکن تیرا گھر ہے اے میرے رب، وہاں پر انہوں نے ٹھہرنا ہے۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے اے اللہ ان کی ضروریات کا سارا انتظام کر دیجئے۔ چنانچہ صفا و مروہ جب انسان پہنچتا ہے تو پھر وہاں پر حضرت خلیل اللہ کی یاد آتی ہے، اور ان کی اہلیہ محترمہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی یاد آتی ہے کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی اور پانی کی تلاش کے لیے تھی اور کسی کھانے پینے کی چیزوں کی تلاش کے لیے تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو چاہے زمزم کا کنواں ہے وہاں پر آپ تشریف فرما تھے، اور چھوٹا سا وہاں پر آپ کی عمر ہے اور آپ چھوٹی سی عمر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پر تشریف فرما ہیں، تو ایڑی لگی زمین پر جہاں پر اس سے پہلے بڑے کنویں کھودے گئے اور وہاں سے پانی نہیں نکلتا تھا، ایڑی کا لگنا ہے اور وہاں سے چشمے کا پھوٹ جانا ہے، تو انسان جب زمزم پیتا ہے تو پھر تصورات کے اندر حضرت خلیل اللہ کا خاندان آتا ہے، اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ آتی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات آتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حج کے جو ارکان کی ادائیگی ہے، پھر آدمی مینا میں جا کر ڈیرے لگا دیتے ہیں، اور پھر مینا میں ان کا ٹھہرنا یہ حضرت خلیل اللہ کی سنت ہے اور ان کی یاد ہے۔ سب سے پہلے مینا میں حضرت خلیل اللہ نے قیام کیا تھا۔ 10ویں تاریخ کو آ کر جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ذبح کرتے ہیں، اس ذبح کے اندر حضرت خلیل اللہ کی سنت ہے، آپ اپنے بیٹے کو اور اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے میں وہاں پر مینا کے اندر تشریف لائے تھے۔ ابلیس نے جب راستہ روکنا چاہا تو پھر آپ نے اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو کنکر مارے، جس کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند آئی، حضرت خلیل اللہ کی حجاج کے لیے کہہ دیا تمہارے حج کی تکمیل تب ہوگی جب یہ 3 جو لگے ہوئے ہیں چبوترے، جن کا نام ہے بڑا، درمیانہ اور چھوٹا شیطان، جب تک ان کو تم کنکریاں نہیں مارو گے تمہاری حج کی تکمیل نہیں ہے۔ ہر حاجی نے وہاں جا کر کنکریوں کو مارنا ہے۔ تو قرآن مجید نے حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ کیا تو اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ حضرت ابراہیم کا اللہ رب العزت کی ذات نے امتحان لیا۔ مختلف قسم کی آزمائش انسان کے اوپر آتی ہیں، آپ کا امتحان اور آزمائش کا سلسلہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے۔ خاندان ہے بت پرست، اور باپ آزر جو ہے وہ بتوں کو صرف پرستش کرنے والا نہیں بلکہ بتوں کو بنانے والا بھی ہے۔ آپ جس گھر کے اندر آپ تشریف لائے اور جس علاقے کے اندر اور جس قوم کے اندر آپ تشریف لائے وہ بتوں کی پرستش کرنے والے تھے، آپ ہوش سنبھالتے ہی اس کے ساتھ مقابلہ، قوم کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔
جب آپ نے اپنی قوم سے اور اپنے خاندان سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، میرا اور تمہارا اختلاف ہے قیامت تک کے لیے، تمہارے ساتھ بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو پرستش کرتے ہو ان کے ساتھ بھی۔ اور کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں الگ تھلگ ہوتا ہوں جن کی تم سے بھی اور جن کی تم پرستش کرتے ہو عبادت کرتے ہو ان سے بھی میں اپنے آپ کو الگ تھلگ کرتا ہوں۔ یہ آزمائش جو ایک طرف ساری قوم ہوتی ہے، پورا خاندان ہے اور پورا علاقہ ہے، یہ خلیل اللہ کی سنت ہے، آدمی اس آزمائش والی گھڑی کے اندر ڈٹ جائے اور جو حق ہے اور سچ ہے اس کا ساتھ دے اور باطل کی طرف نہ آئے اور باطل کی طرف نہ جھکے، خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعلان کر دے کہ میرا باطل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ میں اپنے آپ کو حق کے ساتھ جوڑنے والا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے جا بجا حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کو آگ کے اندر جب بتوں کو توڑ دیا گیا آپ نے، اور جب کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، کہا کہ انی سقیم، مجھے تکلیف ہے میں نہیں جا سکتا، تم بتوں کی پرستش کرنے والے اور عبادت کرنے والے ہو، اور پھر بتوں کو توڑ دیا، اور پھر جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک آدمی سنا ہے یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کہتا ہے۔ تو آپ کو پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ پوچھ لو ان سے، یہ تمہارے خدا ہے نا، یہ بڑا جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس سے پوچھو کہ چھوٹے خدا جو تمہارے ہیں ان کو کس نے توڑا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم آپ عجیب بات کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ان سے پوچھو، نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں گے اور بات کریں گے؟ اور پھر کہا کہ افسوس ہے جو نہ تمہاری سنتا ہے، نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، نہ تمہارے کسی کام آ سکتا ہے، تم اس کو خدا سمجھتے ہو اور ان کو معبود سمجھتے ہو اور تم ان کی پرستش کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کے لیے پھر جمع کر لو بالن کو اور لکڑیوں کو، ہم نے ان کو جلا دینا ہے۔ حضرت خلیل اللہ اس آزمائش والی گھڑی کے اندر بھی پیچھے نہیں ہٹے اور کہا کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہا جو قوم کرے گی میں اس کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی ذات نے حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تم نے ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والا ہو جانا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قلنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ۔ کہتے اگر حضرت ابراہیم کا نام نہ آتا تو آگ قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی اور اس کے اندر سے ختم ہو جاتا اور لوگ جو ہے اس کے لیے ترستے۔ اللہ کی ذات نے یہ کہا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہو جاؤ، اور پھر یہ صرف اتنا جملہ ہوتا تو پھر صرف ٹھنڈا ہونا بھی نقصان دہ تھا، تو کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈا بھی ہونا ہے لیکن ایسا نہیں کہ تکلیف ہو بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونا ہے، اور حضرت خلیل اللہ کے لیے ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس آزمائش والی گھڑی کے اندر بھی اور اس امتحان کے اندر بھی حضرت ابراہیم کو کامیاب کیا ہے۔ پھر آپ نکلتے ہیں، حکم آیا کہ یہاں سے نکلو اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لے لو، اہلیہ کو بھی ساتھ لے لو۔ بڑی عمر میں بڑھاپے کے اندر جب انسان کو کوئی بچہ ملتا ہے تو انسان کو اس نعمت کی بڑی ہی قدر ہوتی ہے، ایک لیٹ اور تاخیر کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کی ذات نے ایسا ہونہار قسم کا بچہ جن کا نام حضرت اسماعیل ہے، اپنا شام کا علاقہ ہے وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اہلیہ کو، حضرت ہاجرہ کو اور بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک جگہ پر وہاں پر ٹھہرا دیتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں۔ اہلیہ محترمہ مڑ کر دیکھتی ہیں اور کہا کہ یہ کیا کیا ہے؟
بوادن غیر ذی زرع، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ کہا میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو کہا جس کا حکم ہے پھر وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کی دعا، اللہ کی ذات نے پھر لوگوں کے دلوں کو کہا افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دیجئے۔ پاکستان میں بیٹھے ہیں، اسباب کے درجے میں کوئی چیز نہیں، لیکن میرا بھی اور آپ کا بھی جی چاہتا ہے جمعے کے بعد ہم باہر جائیں تو کوئی پیغام دے آپ کے لیے حج کا انتظام ہو گیا ہے، آپ سفر کی تیاری کریں۔ ہر مسلمان کا یہ دل اس طرح آرزو اور تمنا رکھتا ہے، اچھا اتنے دن ابھی باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ کوئی پیغام دے دے اور یہ پیغام آ جائے کہ حج کا انتظام تمہارے لیے ہے، تم اس کی تیاری کر لو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ حضرت خلیل اللہ کی دعا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دیجئے۔ میں نے کسی ایک آدمی کو نہیں دیکھا جو عمرہ کر کے آیا ہو اور کہتا ہو میں نے نہیں جانا ہے، بیت اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہو، ایسے بہت سارے ہیں جو نہیں جا رہے، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، ڈر اور خوف ہے، کوئی جہاز سے ڈرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی رش ہوگا وہاں ہوگا، کوئی کہتے ہیں جی گرمی ہے جی کیا ہوگا، لیکن جب وہاں سے ہو کر آ جاتے ہیں تو ابھی آتے ہی ہیں تو پھر ان کا دل بے قرار ہوتا ہے۔ آنے والوں سے پوچھ لو کیا جی چاہتا ہے، یہی جی چاہتا ہے پھر سامان سفر باندھیں اور وہاں پر پہنچ جائیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں ہر مہینے جا رہے ہیں، ویزوں کا انتظام اللہ کی ذات نے کر دیا، سال کا 2 سال کا ویزا لگ رہا ہے، میں اسباب کے درجے کے اندر دیکھے تو کچھ بھی نہیں۔ میں سفر میں تھا گزشتہ سال، تو ہمارے ساتھی ہیں بہو جوید صاحب وابڈا ٹاؤن میں رہتے ہیں، ابھی حج مکمل نہیں ہوا، ہم مدینہ پاک ہیں وہاں آ گئے، عمرہ کرنے کے لیے ویزا پاس تھا اور پھر وہاں پر مکہ جانا تھا، تو کہنے لگے میں حج سے پہلے ہی ہو کر گیا ہوں، رمضان میں بھی تھا، پھر رمضان کے بعد پھر آیا، اور اب حج چونکہ اجازت نہیں ہے حج کے بعد میں پھر آ گیا ہوں۔ ایسی بے قراری ہے کہ آدمی جب وہاں پہنچتا ہے اور واپسی ہوتی ہے تو ساتھ ہی پھر آدمی کے دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کا انتظام فرما دے۔ تو یہ حضرت خلیل اللہ نے دعا فرمائی تھی وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دیجئے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی وادی ہے یہاں کوئی سبزہ نہیں ہے۔ میں نے پہلی دفعہ سفر تقریباً 34-35 سال پہلے سفر کیا تھا، تو وہاں پر مکہ معظمہ کے اندر ایسا سبزہ اس وقت تک اتنا سبزہ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے یہ روڈ کے اوپر، اور اسی طریقے کے ساتھ عرفات کے اندر کہتے تھے کہ یہ مرحوم ضیاء الحق کی یہ محنت ہے اور انہوں نے یہاں پر لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے محنت کی، نم کے پودے لگے ہوئے تھے۔ اب وہ عرفات کے میدان کے اندر حضرت خلیل اللہ آئے اور دیکھیں کہ اللہ کی ذات نے وہاں مکے کو کتنا سرسبز کر دیا ہے، وہاں کوئی پارک نہیں نظر آتا تھا، گرین بیلٹ نظر نہیں آتی تھی، درخت دیکھنے کو انسان ترس جاتا تھا۔ مینا کا علاقہ، عزیزیہ کا علاقہ، وہاں دور دراز علاقوں کے اندر آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے، تو 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے تو تصور بھی کسی درخت کا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ کی دعاؤں کو اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرح پورا کیا کہ وہاں وادن غیر ذی زرع اب باقی نہیں رہی، اللہ کی ذات نے اس علاقے کو سرسبز کر دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہر طرح کی ضروریات کا وہاں پر پہنچنے والے اور رہنے والے ان کے لیے انتظام کر دیجئے۔ آپ تاریخ پڑھیں، حج کی تاریخ پڑھیں، کسی موقع پر آپ کو یہ نہیں ملا ہوگا کہ پانی کی قلت ہو گئی، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، کہ حاجی لوگ زیادہ آگے پانی نہیں ہے۔ ایسی ایک مثال، ایک سال کی مثال نہیں ہے کہ کوئی یہ کہیں کہ کھانے کی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی۔ یعنی باہر سے رہنے والے اتنے زیادہ ایک شہر کے اندر، دنیا کے اندر ایک شہر کے اندر ایک ہی وقت کے اندر اتنے زیادہ لوگ کسی ملک کے کسی شہر کے اندر نہیں پہنچتے ہیں جتنا کہ حج کے موقع پر حجاج اکرام پوری دنیا سے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ 40 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔
جو ڈاکومنٹ کے ساتھ آتے ہیں وہ 35-40 لاکھ ہوں گے جنہوں نے اس دفعہ جانا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ دوسرے ویزوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں جو ڈاکومنٹیشن کے اندر نہیں آتے ہیں۔ نہ کسی پینے والی چیز کی قلت، نہ کسی کھانے والی چیز کی قلت، نہ کسی رہنے والی چیز کی قلت، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت ہے۔ تو یہ مہینے حج کے اور تذکرہ حج کا اور قربانی کا، ان کا تذکرہ سارا جڑتا ہے حضرت خلیل اللہ کے خاندان کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ۔ حجاج کرام وہاں مکہ میں حج کرتے ہیں اور خلیل اللہ کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے حکم دے دیا، پوری دنیا کے رہنے والے مسلمانوں جو تم وہاں نہیں پہنچ سکے یا نہیں پہنچے ہو، ایک سنت ہے ان کی، کیا؟ جانور کو اللہ کے رستے کے اندر قربان کرنا، یہ خلیل اللہ کی سنت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے جن کے لیے طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے جانور پر چھری پھیریں گے، اور 3 دنوں کے اندر، خاص دنوں کے اندر جانور کو قربان کیا جائے گا۔ جو قربانی کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جب چاند نظر آئے تو اس سے پہلے اپنے بال ناخن تراش لیں، اور جب چاند نظر آ جائے، یہ منگل والے دن چاند نظر آئے گا یا سوموار والے دن نظر، 29 ہوئے تو سوموار کو نظر آئے گا، اور اگر 30 ہوئے اگلے، یہ سوموار نہیں آگے والے، یہ سوموار، اگر 30 ہوئے تو منگل کو نظر آئے گا، بدھ کی، اس کے بعد بدھ یا جمعرات کی عید ہوگی۔ یہ جو 10 دن ہیں جن کی قربانی ہے وہ ناخن نہیں تراشیں گے اور بال نہیں کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کو حج کے لیے لے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ آج ہی کسی نے میسج کیا تھا وہاں پر مکہ معظمہ سے، حجاج کرام کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں سے جانے والے جب عمرہ مکمل ہوگا تو بال کاٹیں گے، اور وہاں پر رہنے والے جب حج کے لیے نکلیں گے اپنے ناخنوں کو تراش کر حج کے لیے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو وہاں پر موجود ہیں، جانے والے ہیں، سفر کو قبول فرمائے، اور یہاں جو سنتیں ہیں اور جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب کی جمعے کی نماز کو قبول فرما، جامع مسجد میں آنا قبول فرما، بزرگ، جوان، بچے، مائیں، بہنیں، بیٹی ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، جمعے کی حاضری کا جو اجر اور ثواب ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائی، غلطیوں کو اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بیمار ہیں ہر طرح خیریت اور عافیت نصیب فرما، حادثے میں زخمی ہیں اللہ جلدی کے ساتھ ان کو صحت یاب فرما، جو حج پر ہیں، جانے والے ہیں اللہ ان کے لیے وہاں آسانیاں پیدا فرما، قربانی کرنے والے حضرات اے اللہ ان کے لیے بہتر انتظام فرما، کام کاج میں جو پریشانی ہیں وافر، حلال، بسہولت اے اللہ رزق کا انتظام فرما، اللہ ہر حادثے سے محفوظ فرما۔ عزیز و اقربا سفر کرنے والے ہیں اے اللہ سفر کیا ہے، ہر طرح سفر کے اندر خیریت اور عافیت نصیب فرمائی، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ مسجد میں سولر کا انتظام کرنے والے اے اللہ تیرے گھر میں آنے والے نمازیوں کے لیے ٹھنڈک کا انتظام کرنے والے، جن والدین نے اے اللہ حصہ ڈالا ہے اے اللہ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائی، اے اللہ جو بچوں نے اپنے والدین کے لیے دنیا سے چلے گئے اے اللہ انہوں نے حصہ ڈالا ہے، تیرے گھر میں آنے والے تیرے مہمان نوازی ان کے لیے ٹھنڈک کا انتظام کرنے والے اے اللہ ان کے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا کر دیجیے، اے اللہ ان کو وہاں کی ساری راحتیں نصیب فرمائی، اے اللہ ان کے حق کے اندر جنہوں نے بھی اے اللہ حصہ ڈالا تھوڑا زیادہ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائی، پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائی، وطن عزیز کو اے اللہ ہر شر سے بچا لے،
اے اللہ بہتر اور خیر والے معاملات ظاہر فرما دے، اے اللہ اس کے دشمنوں کو ناکام کر دے، اس کی چوکیوں اور فوجیوں کی اور اے اللہ اس کے چوکیوں کی اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجی اے اللہ آپ ان کے محافظ بن جائیے، تخریب کار اور دشمن اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مرد عورتیں اللہ مغفرت فرما، خوشیوں والی اور خوشحالی والی زندگی دے دے، راہ جاتے ہی اللہ کوئی پریشانی لگ جاتی ہے بچا لے، ہمیں بھی اور ہمارے دوستوں کو بھی اللہ پریشانیوں سے بچا لے، دور فرما دیجئے اللہ، سکون اور اطمینان نصیب فرما دیجئے، ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، خیریت اور عافیت فرمائی، اے اللہ بارشوں کی کثرت جو سیلاب کی شکل اختیار کرے بچائیے، زلزلے اے اللہ بچا لیجئے، اے اللہ سمندری طوفان سے بچا لیجئے، اے اللہ ہواؤں کی شدت سے بچا لیجئے، ہر حادثے سے اور بیماری سے اور ناگہانی موت سے اللہ بچا لیجئے، ہماری دعائیں اللہ قبول فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا